ونسلم علی رسولہ الکریم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ نیا سال شروع ہو گیا۔ زمانے کی عمر آگے بڑھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی اس آنے والے پورے سال کے دنوں کو، راتوں کو خیر و برکت سے مالا مال کرتا رہے۔ اس وقت ہم لوگوں کے یو پی میں بہت سے اضلاع ایسے ہیں جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے یا بہت کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کو تو پریشانی ہے اور عام طور سے لوگوں کو بھی گرمی اور پسینے وغیرہ کی تکلیفیں رہتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی بارش برسا دے۔ حضور سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مبارک مہینے میں اپنی قربانی پیش کی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ قربانی پیش کرنے والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے وہ جان دینے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ یہ صرف میں نہیں کہتا، قرآن عظیم میں اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ امام عالی مقام کی ایک زندگی کا ظاہر پہلو یہ ہے کہ یزید نے آپ کے اوپر سخت دباؤ ڈالا کہ اس کی بیعت کر لی جائے، مگر امام عالی مقام اس کے لیے آمادہ نہ ہو سکے، تو اس لیے جنگ ہو گئی اور آپ نے تھوڑے سے سپاہیوں اپنے سرفروشوں کو لے کر 22,000 کے لشکر سے صرف 72 نفوس مقابل آئے، اور الحمدللہ اس اعتبار سے تو بالکل فتح ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ سیدنا امام عالی مقام خدا کی راہ میں سرفروشی میں کامیاب رہے، اور اس معاملے میں لوگوں کی آنے والے لوگوں کی سیادت اور قیادت فرمائی۔ اس لیے اب وہابیوں کا یہ کہنا کہ حسین تو حکومت کی لڑائی لڑنے گئے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ حکومت کی لڑائی لڑنے والا 72 آدمیوں کو اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر نہیں جائے گا۔ یہ ان لوگوں کی اعلی اطہار سے بددلی اور بدعقیدی کا یہ ثمرہ ہے کہ اس طرح سے بولتے ہیں اور یزید کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حق پر تھا اور اس کو امیر المؤمنین اور اسی کے ساتھ رضی اللہ عنہ وغیرہ جیسے القاب دیتے ہیں، جبکہ سیدنا امام احمد ابن حنبل نے
یزید کے صرف ایک کارنامے پر کہ اس نے مدینہ منورہ میں جنگ حرہ کروائی تھی، اس بنیاد پر انہوں نے فرمایا کہ یزید کو کافر کہنے میں ذرا بھی توقف نہ کرنا چاہیے۔ آپ شرح عقائد پڑھیں، اس میں آپ کو یہ بحث پوری مل جائے گی۔ مگر یہ لوگ اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں اور اپنے عقیدے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسی کے مطابق ہمارے عقیدے ہیں، مگر اس کے باوجود بدعقیدگی کا یہ حال ہے۔ امام عالی مقام نے قربانی دے کر ہم سب کے لیے ایک قربانی کا راستہ ہموار کر دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ دیکھو اب جو جنگ ہونے والی ہے وہ ابو جہل والی جنگ کم ہوگی، شاک نادر ہوگی، قیصر روم والی بہت کم ہوگی، ایران کے کسریٰ والی شاید ہو، مگر اب جنگیں ان لوگوں کی ہوں گی جو کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں نفاق پورا رکھتے ہیں۔ ان لوگوں سے لڑائی کا اب دور آج سے شروع ہو گیا۔ اس لیے سب کو، اے لوگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ امام حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ جو اذان یزید کے خیمے سے آتی ہے وہ وہی ہے جو میرے خیمے میں پکاری جاتی، جو قرآن میرے خیمے میں پڑھا جاتا ہے وہاں بھی وہی پڑھا جاتا ہے، اور جس دین کا اعلان ہمارے خیمے میں ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھو کہ صرف ان ظاہری باتوں کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے مقاصد پر نظر رکھنی ہوگی۔ اس لیے قربانی کے لیے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک بد مذہب دوست سے دوستی کاٹنے کی قربانی دینے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا، اس سے اپنے رشتہ داری کو ختم کرنے کی قربانی دینے کو تیار نہیں۔ وہ لوگ امام عالی مقام جیسی قربانی کیا دیں گے؟ بس آج ذکر ہو جاتا ہے کربلا کا، مگر بلاؤں میں کس طرح سے آدمی اپنے آپ کو سچا مسلمان بنا کے رکھتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام عالی مقام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکیلے امام عالی مقام نے قربانی نہیں دی ہے، بچوں کی قربانی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آدمی اپنی جان تو دے دیتا ہے مگر بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری جد و جہد کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی فنا کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ مگر امام عالی مقام نے یہ درس دیا، میرے بچوں، پہلے اعلاء کلمت اللہ کے لیے تم میدان میں اترو، میرے بھتیجوں، میرے بھانجوں، میرے دوستوں، تم لوگ پہلے اپنے آپ کو چلو، پھر اس کے بعد تمہارا قائد تمہارے پیچھے پیچھے آ ہی رہا ہے۔ تو اس لیے وہ ایک تھی قربانی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ سے امام عالی مقام کو وہ عزت اور سرفرازی دی کہ دنیا کے کونے کونے میں امام عالی مقام کا پرچم لہرا رہا ہے، اور یزید کا
حال یہ ہے کہ یہ آدمی، یہ ایک اچھا خاصا نام تھا، یزید نام کے کئی صحابہ تھے، بڑے بڑے تابعین بھی گزرے ہیں، مگر اب اس یزید کی مناسبت کی وجہ سے یہ نام اتنا بدنام ہو گیا کہ کوئی یہ سوچ کر بھی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتا کہ چلو حضرت یزید ابن صاحب کے نام کی نقل ہے. سمجھ گئے آپ؟ جس طرح کوئی ابو بکر، کوئی عمر، کوئی علی، کوئی عثمان یہ نام رکھتے ہیں برکت کے لیے، مگر حضرت یزید ابن ابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، رسول پاک کے جلیل الشان سپاہی بھی، صحابی بھی، یزید ابن ابی سفیان، وہ ہیں جنہوں نے جنگ یرموک میں بڑی بڑی معرکہ آرائیاں کی ہیں، اور انہوں نے کتنے شہروں کو فتح کیا. انہی نے سب سے پہلا حملہ اس قسطنطنیہ پر کیا جس کو آج کہتے ہیں استنبول. اس جگہ سب سے پہلا حملہ انہیں یزید ابن ابی سفیان نے کیا. مگر یہ بھی سوچ کر کوئی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتا کہ یار اس یزید خبیث سے بھی تو دیکھ اس کی مناسبت ہے. تو ایسا یزید مرا کہ یہ نام بھی اس نے موت کی طرف لگا دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے عبرت لینے کی توفیق دے. بس یہ چند باتیں میں نے کہیں، اس پر غور کریں اور اس پر عمل کریں تو آپ کی بھی آخرت بنے گی، میری بھی بنے گی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.